میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، مومن جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ اس کا ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ان کلمات میں وہ یہ سب کچھ کہہ دیتا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، رسول جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ یعنی ان کلمات میں یہ کہہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کرنے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کرنے میں آئے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ عزت دینے پہ آئے تو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ رسوا کرنے پہ آئے تو عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ والا کہہ رہا ہے کہ وہ رزق کے دہانے کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور سارے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ والا کہہ رہا ہے کہ اللہ صحت دینا چاہے تو کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اور وہ بیماری دینا چاہے ساری دنیا کے اطباء حکماء اکٹھے ہو جائیں صحت نہیں مل سکتی۔ گویا لا الہ الا اللہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، اور جب زندگی کے دن گنے جا چکے ہوں تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی زندگی نہیں دے سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ یہ لا الہ الا اللہ والا کہنے والا کہہ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ نے جس چیز کی جو تاثیر بتائی ہے وہ سچی ہے، اس کا وقوع یقینی ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ پھر اللہ اس کا زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ کافر نہ ڈرے، منافق نہ ڈرے، کافر نہ ڈرے، منافق نہ ڈرے، ایمان والے ہو تو کیا مطلب؟ اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ ہے کیا، تمہیں پتہ اللہ ہے کیا، تمہارا ایمان ہے کہ وہ کرنے پہ آئے پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، تمہارا ایمان ہے نا کہ وہ حفاظت کرنے پہ آئے تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو حفاظت کے ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی۔ تمہارا ایمان ہے نا ان کنتم مؤمنین، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے اور تم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ جب غلطی ہوتی نافرمانی تو وہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ذات جو ناراض ہو جائے تمہیں اسے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم ایمان والے تو پھر تم اسے ڈرو، لائق ہے، اس کا حق ہے کہ پھر تم اس سے ڈرو، اس لیے کہ یہ اسی کا فرمان ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وہی سچا جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، اس جیسا حاجت روا کوئی نہیں، اس جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، مقصود کوئی نہیں، محبوب کوئی نہیں، مطلوب کوئی نہیں، وہ اللہ۔ وہ کہہ رہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے اسے پکڑا ہے، بِذَنبِهِ جب اس نے گناہ کیا،
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے اسے پکڑا، انہیں پکڑا بِذَنْبِهِ، جب انہوں نے نافرمانی کی۔ تم ایمان والے ہو اور تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو تمہاری ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر تم اسے ڈرو، اس لیے کہ اس کا ضابطہ یہی ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ۔ کوئی حاکم ہو اور وہاں قانون وہاں زندہ بھی ہو اور قانون کو وہاں بالادستی بھی حاصل ہو اور قانون پہ وہاں عمل بھی ہوتی ہو، اور کوئی اس کی رعایا قانون شکنی کرے، ڈرتا ہے وہ، اس لیے کہ حاکم ہے۔ اب تک اس کے دائرہ اختیار میں جو ہوا ہے اور قانون کو اس نے نافذ کیا ہے، سزائیں جاری کی ہیں، قانون شکنی کرتی ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ، اس کا علم بتا رہا کہ یہاں قانون شکنی کی سزا ملتی ہے، وہ ڈرتا ہے۔ تو فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر اللہ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، پھر تم ڈرو، کہ اس کا نظام یہی ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ پکڑتا ہے۔ اور زمین و آسمان میں اس نے ایسے مناظر دکھائی بھی ہیں، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعضوں نے گناہ کیا آسمان سے پتھر بھیجے، وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں نے گناہ کی، چیخ بھیجی، آواز بھیجی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں نے گناہ کیے، زمین پھٹی اور اس کے اندر دھنس گئے۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، گناہ کیے، وہ پانی جو زندگی کا سامان ہے ان کے لیے موت کا سامان بن گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے زیادتی نہیں کی، ان لوگوں نے اپنی ذات وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کی۔ ہم نے پہلے بتا دیا، ہمیں تو پہلے خبردار کر دیا، اور تم ایمان بھی لائے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان بھی لائے ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور جو نتائج بتا رہا ہے وہ ہو کے رہنے ہیں، وہ ہو کے رہنے۔ تو میرے عزیزو، اگر ایمان اپنی اصلی حالت میں ہے تو پھر مومن ایمان والا گناہ تو ہو جائے گا، لیکن گناہ کر کے بے خوف نہیں ہوگا، خوف زدہ ہو جائے گا، اور اتنا خوف زدہ ہوگا جب تک کہ وہ گناہ کا داغ دھو نہ لے اس کے دل کے اندر امن آئے گا ہی نہیں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا تم اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے کہ پکڑے گا نہیں؟ نہ سنستدرجہم، وہ ڈھیل دے دیتا ہے، بلکہ بس اوقات ڈھیل ہی دیتا رہتا ہے، اور بس اوقات یہ نافرمانی کرتا ہے وہ اور ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن وہ غافل نہیں ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، وہ غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن سنستدرجہم، ہم ڈھیل دے دیتے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ نافرمانی کر رہا اور اس کے اندر سے خوف ہی نکل گیا، کوئی دیکھ رہا ہے، اور گناہوں پہ جرت کر رہا ہے، اور اللہ نے بھی اس کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ابو جہل مصر، ابو جہل مکہ کا حاکم، کتنی سرکشی تھی اس کی کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ کو ستا رہا ہے، لیکن اللہ نے اسے ڈھیل دی اور مکہ کے حکمرانی دے دی۔ فرعون کتنی سرکشی کی، اللہ سے مقابلہ کیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، لیکن اللہ نے ڈھیل دی۔
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن 9 صدیوں تک اللہ کے پیاروں کو ستاتے رہے. 9 صدیوں تک اللہ کے پیاروں کو ستاتے رہے. ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، 9 صدیوں تک اللہ کے پیاروں کو ستاتے رہے. لیکن اللہ ڈھیل دیتا رہا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. بس اوقات یہ ہمیں بھولتے ہیں تو ہم انہیں ڈھیل دے دیتے اور ان کی خوشحالی بڑھا دیتے ہیں، ان کی دولت بڑھا دیتے ہیں، ان کا عہدہ بڑھا دیتے ہیں، ان کی فتوحات بڑھنے لگتی ہے. لیکن اخذنا ہم پکڑتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. پکڑتے ہیں اور ایسے پکڑتے ہیں کہ پھر پچھلی طرف قدم اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملتا، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا. تو میرے عزیزو، مومن جب تک ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے بے خوف نہیں ہو سکتا، بلکہ جس قدر اس کا ایمان ترقی کرتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور ترقی کرتا ہے. جتنا ایمان ترقی کرتا ہے اتنی اللہ کی خشیت بڑھتی رہتی، اللہ کا ڈر بڑھتا رہتا ہے. ہاں، جب دل پہ نفاق کے پردے ہوتے ہیں، وہ گناہ کر کے بھی بے خوف ہو جاتا ہے، بلکہ بڑے مطمئن زندگی گزارتا ہے، ڈر نہیں لگتا اسے اللہ سے. ویسے وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے. لیکن مومن کا ایمان جتنا ترقی کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے ترستا رہتا ہے. وجلت قلوبهم افمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فهو على نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ. ہاں، ایک وہ ہے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، ہاں انہیں رونا نہیں آتا. لیکن جن کے اندر ایمان ترقی کرتا ہے تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایمان جب ایمان ہے تو پھر خوف والی زندگی بھی ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے. اس لیے فرمایا فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اللہ اس لائق ہے کہ پھر تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے. اس لیے اس امت کا ایک بڑا جرنیل اور اس امت کا دوسرا خلیفہ، بلکہ جس کی سلطنت میں اسلامی سلطنت کے قوانین وہ محفوظ ہوئے اور مرتب ہوئے، اور جس نے کئی مرتبہ سوچا اور اتنا پاکیزہ سوچا کہ اللہ نے اسے آسمان سے قرآن بنا کر بھیج دیا، وہ عمر رضی اللہ عنہ. وہ اپنی زندگی پر ایسا خوف زدہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھے رازدار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے پاس رات کے اندھیرے میں گئے اور کہنے لگے حذیفہ اور کچھ نہیں پوچھتا اور دوسروں کے بارے میں مجھے سروکار بھی کوئی نہیں، اپنا پوچھتا ہوں، صرف یہ بتا دے کہ تجھے ہمارے رسول نے جو مدینہ کے منافقین کے نام بتلائے، ذرا یہ بتلا ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ، یہ ہے فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. جتنا بڑھیا ایمان ہوگا اسے اپنے بارے میں اتنی نفاق کی تہمت ہوگی، جتنا بڑا ایمان والا ہو. یہ کون ہے؟ کہہ رہا ہے نافق حنظلہ. کیا ایمان ہوگا صحابی کا، ہاں
صحابی کا ایمان کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کے محدث اکٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کے مفسر اکٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کے ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، یہ سب مل کر بھی ایک صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ صحابی کیا کرے؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ہاں، جب ایمان بڑھیا ہوتا ہے تو پھر احساس بھی بڑھیا ہوتا ہے، فکر بھی بڑھیا ہوتی ہے، فکر بھی بڑھیا ہوتی ہے. تو بڑھیا ایمان ساتھ بڑھیا خوف بھی لاتا ہے، بڑھیا خشیت بھی لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. ہاں، ڈرتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. ان کے راتیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں. اور ایسے پیارے عثمان جیسا آدمی ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے 2 رکعتیں مکمل کر رہا. جن کی راتیں ایسی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ. لیکن شان کیا ہے ان کی؟ خوف، اللہ کو پکار رہے ہیں ڈر کے ساتھ کہ جس شان کے تحفہ وہاں بھیجنا ہے، پتہ نہیں میری زندگی سے نکلنے والا وہ تحفہ وہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، اللہ کے ڈر کے ساتھ. تو جتنا بڑھیا ایمان اتنا بڑھیا اللہ کا ڈر، اتنا بڑھیا اللہ کا ڈر. اور یہ اللہ کا خوف بہت بڑھیا نعمت ہے، بڑھیا نعمت ہے. اگر بچہ، اگر اسے یہ شعور ہی نہ ہو کہ یہ سانپ کے اندر زہر ہوتی ہے، جان لے لیتا ہے، اور بچے کو شعور ہی نہ ہو کہ یہ آگ کا انگارہ ہے اور اس سے آدمی جل جایا کرتا ہے، اور بچے کو یہ شعور نہ ہو کہ یہ ٹینکی کے اندر پانی ہے، اس میں گر کر آدمی کی جان چلی جاتی ہے، تو بتائیے نا کتنا خطرے میں ہوگا. اور آپ اس کے بارے میں کتنے فکر مند ہوں گے. صرف شعور ہی کوئی نہیں. تو اسی طرح میرے عزیزو، جب مومن کے دل کے اندر، جب کسی انسان میں اللہ کا خوف نکلتا ہے تو وہ اس بچے سے بھی زیادہ خطرے کی زندگی گزارتا ہے، جسے یہ شعور نہیں ہوتا کہ یہ سانپ زہر ہے اس کے اندر، یہ آگ اس سے آدمی جل جاتا ہے، یہ پانی اس میں آدمی ڈوب جاتا ہے. تو ایسا شخص کسی وقت بھی کسی گناہ میں جا کر ہلاک ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، اور اس کی زندگی تاریک ہو جاتی. اور جب اللہ خوف نصیب فرما دے تو یہ ایسا ہی ہے کہ اسے پتہ ہے یہ سانپ ہے، بچتا ہے، یہ بچھو ہے، بچتا ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے، بچتا ہے. پھر وہ نافرمانیوں سے اسی انداز میں بچتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے. تو یہ اللہ کا ڈر بڑی نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے اللہ سے، اے اللہ اپنا اتنا ڈر نصیب فرما جو میرے اور تیری نافرمانی میں آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے. تو بڑھیا ایمان کے ساتھ بڑھیا خوف ہوا کرتا ہے. والمستغفرین بالاسحار، یہ راتیں عبادت میں گزار رہے ہیں. اور خوف کا یہ حال ہے کہ جب سحری کا وقت قریب ہے، سورج صبح ہونے والی ہے، سویرے ہونے والی ہے، فجر روشن ہونے والی ہے، تو اللہ سے معافیاں مانگنے لگتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار. تو میرے عزیزو، فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے. ایک موقع پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش کہ میں بھی اسی طرح پرندہ ہوتا
اور کل قیامت میں جس طرح اس سے بعد پرس کچھ نہیں ہوگی، مجھ پہ سے بھی نہ ہوتی، مجھ سے بھی پوچھنا ہوتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ فرمانے لگی کاش کہ میں گھاس کو کوئی تنکا ہوتی، مجھ سے کل قیامت میں پوچھ ہی نہ ہوتی۔ حالانکہ عائشہ کون؟ اللہ کا سلام بسترے پہ آ رہا ہے کہ عائشہ کو میری طرف سے سلام دے دو۔ اور صدیق کون؟ ساری دنیا کا ایمان ایک طرف، صدیق کا ایمان ایک طرف، صدیق کا ایمان سب سے بڑھیا۔ تو لیکن اللہ کا ڈر ایسا، اللہ کا ڈر ایسا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور جو تو نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اس لیے ادنا غلطی بھی مسلمان کے لیے زندگی میں قابل برداشت نہیں رہتی، جب تک اس کا ازالہ نہ کر لے اطمینان نہیں ہوتا، ادنا غلطی بھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ بول نکلے، بنو سلمہ کا ایک شخص دنیا کے لحاظ سے ایک ادنا شخص تھا، لیکن اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے۔ اتنا بڑا آدمی اس سے کہنے لگا میاں مجھے معاف کر دو یار، اور جو بول میں نے تم سے کہیں تم مجھے بھی کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے، تاکہ بدلہ ہو جائے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اسی کے دل کے اندر اور اسی کی زبان پہ یہ بول آ سکتے ہیں جس کے سامنے اللہ کا ڈر ہو۔ اس نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا۔ ساتھ صدیق فرمانے لگے بھائی کہہ لو ورنہ حضور سے کہہ دوں گا۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، غلط بات بھی کی اور شکایت بھی خود لگائے، لیکن وہ شخص دوسرا بڑا سمجھدار تھا۔ لوگوں سے کہنے لگا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ صدیق ہے، صدیق۔ یہ ناراض ہوگا تو اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا، میرا ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور حضور نے اسے بلایا، کیا تم معاف کر دو اسے؟ وہ کہو تو نہیں جو صدیق کہہ رہے لیکن معاف کر دو۔ تو میرے عزیزو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر یہ زبان کینچی کی طرح نہیں چلتی، پھر یہ زبان کینچی کی طرح نہیں چلتی، یہ دوسروں کا کلیجہ نہیں جلاتی، یہ دوسروں کے دلوں کو زخمی نہیں کرتی، یہ گھروں کو نہیں اجاڑا کرتی، یہ دوسروں کی بیٹیوں کو نہیں برباد کرتی، یہ دوسروں کا گھر نہیں توڑا کرتی۔ بہت محتاط ہوا کرتا ہے پھر آدمی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ آج اللہ کا ڈر نہیں رہا، خوف خدا نہیں رہا، خوف خدا۔ یہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو جو تاریکیوں کے اندر بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حق ضائع کرنے سے روکتی ہے۔ زندگی کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میاں بیوی باہر نہیں لا سکتے، اور ان کا اظہار بھی باہر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ خلوتوں کے اندر بھی شوہر بیوی پہ زیادتی نہیں کرتا اور بیوی اپنے شوہر کا حق ضائع نہیں کرتی۔ ایک اللہ کا خوف خدا، یہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو ہر تاریکی میں، ہر اندھیرے میں، ہر خلوت میں جرم سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے، بددیانتی سے روکتی ہے، ملاوٹ سے روکتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں اور ضرورت پڑی دودھ کی، تو چرواہے سے کہا کہ دودھ دے دو۔ کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں اس کا چروایا ہوں، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ابن عمر نے اس کا امتحان لینا چاہا، کہا ایسا کرتے ہیں بکری تم مجھے دے دو اور میں تمہیں اس کا معاوضہ دے دیتا ہوں، تم کہنا کوئی بھیڑیا کھا گیا، تمہارا مالک کہاں دیکھ رہا۔ تو وہ چرواہا جنگل میں بیٹھنے والا جس نے یہ پڑھ رکھا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
کہنے لگا بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو صحرا اور جنگل کے اندر بھی، اور اندھیروں کے اندر بھی، اور پہاڑوں کے اوٹ کے اندر بھی، اور سمندروں کے تہہ کے اندر بھی، اور رات کی تاریکیوں کے اندر بھی، ساری انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کوئی شخص بیٹھا ہو تو اسے جرم سے، ظلم سے، خیانت سے کیا چیز روکتی؟ ایک خوف خدا ہے۔ یہی چیز اسے آمادہ کرتی ہے کہ حق ادا کر دو، ورنہ بس اوقات قانون بھی وہاں نہیں پہنچتا، کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی، ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، کوئی طاقت بھی وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ حق ادا کر دے۔ ایک چیز اللہ کا خوف ہو تب وہ حق ادا کرے، تب وہ حق ادا کرے۔ تو یہ اللہ کا خوف بڑی چیز ہے، اسی سے ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں نا، امانت دیانت اسی سے زندہ ہوتی ہے۔ بیٹی ماں کہہ رہی ہے کہ پانی ملا دو دودھ کے اندر، کہا عمر نے کل ہی تو اعلان کیا ہے کہ ملاوٹ نہ کرنا، کہا بیٹی کہاں دیکھ رہے ہیں عمر؟ ہاں تو بیٹی نے کہا لا الہ الا اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ، نہیں دیکھ رہا عمر، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف خدا بڑی چیز ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ ساری حرام خواہشات سے رک گیا، وہ حرام سے بچ جائے گا۔ یہ خوف خدا پیدا ہو جائے، یہ خوف خدا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک نوجوان غلط راستے پہ چل نکلا اور غلط نظریے سے اپنے کزن کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا تیری خواہش پوری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی دولت چاہیے، اتنی دولت چاہیے۔ وہ کئی مہینے کماتا رہا، مال کماتا رہا، آخر کار وہ مال لے کر اکٹھے اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنی حرام خواہش کا اظہار کیا، قریب تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کرتا، خلوت بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، بظاہر سارا حرام خواہش پورا کرنے کا سامان میسر تھا۔ اس بچی نے کہا اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ یہ اللہ کا ڈر اسے پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹا، اور ایسا مستجاب الدعوات بنا کہ ایک مرتبہ دعا کی تو اللہ نے موت کے منہ سے نکال کر اسے نئی زندگی نصیب فرما دی۔